کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے لیے دعا کریے، مولا میرے لیے دعا کریے۔ معلوم ہے مولا نے کیا دعا کیا؟ مولا نے کہا اللہم ارزقہم صدق الحدیث واداء الامانہ والمحافظہ علی الصلوات۔ حضرت نے فرمایا اے میرے اللہ، اس نے کہا مولا میرے لیے دعا کرو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے کہا جائے دعا کرنے کے لیے تو ہی مادی رزق کی دعا کرے۔ مولا نے معلوم ہے کیا دعا کیا؟ اللہم ارزقہم، اے میرے اللہ اسے رزق دے۔ کون سا رزق دے؟ صدق الحدیث، یعنی سچ بات کرے، سچ بات کرنا رزق ہے۔ واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کرے۔ والمحافظہ علی الصلاۃ، اور نماز کے وقت کی پابندی کری۔ یہ تین دعا حضرت نے اپنے صحابی کے لیے کیا۔ غور فرما رہے ہیں، مولا کا صحابی آیا ہے، مولا سے کہہ رہا مولا میرے لیے دعا کرو۔ حضرت کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقہم صدق الحدیث واداء الامانہ والمحافظہ علی الصلوات۔ معلوم ہوا اگر یہ تین چیزیں انسان کے پاس ہیں تو وہ انسان رزق خدا رکھتا ہے، اور یہ عظیم رزق ہے، خدا کی قسم یہ عظیم رزق ہے۔ لہذا حضرت نے فرمایا مرہم بالصدق فی الحدیث، ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ سچ کی بنیاد پر باتیں کریں۔ اور دوسرا کام کیا کریں؟ واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کریں، امانتوں میں خیانت نہیں۔ یہ مولا چاہ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے ڈیمانڈ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فقط ہمارے کہنے سے ہم حسینی نہیں ہو جائیں گے، ہمیں اپنے کردار کے اندر حسینیت کی جو کوالٹیز ہیں وہ لے آنی پڑیں گی۔ حضرت فرمائے صدق الحدیث واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کریں۔ ہمارے چاہنے والوں سے کہیں جاؤ امانتوں کو ادا کرو۔ بہت سی امانتیں ہمارے پاس ہیں، بہت سی امانتیں ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، میں رک نہیں رہا ہوں یہاں پر، کہیں پہ بھی بس جلدی سے گزر جا رہا ہوں۔ کتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سارے اعضاء و جوارح امانت پروردگار عالم ہیں۔ ان امانتوں کی ادائیگی کیا ہے؟ ان امانتوں میں خیانت کیا ہے؟ ان امانتوں کی دیانت کیا ہے؟ اس طرح کسی مومن کا راز جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ امانت نہیں ہوتا، وہ امانت ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا وعدوا الامانات، انہیں کہو کہ اپنی امانتوں کو ادا کریں۔ خدا کی قسم میں اپنی زندگی کو، میں آپ کو نہیں کہتا آپ مجھ سے بہت بہتر ہو، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ حضرت کی اس تعلیم پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ وعد الامانہ، انہیں حکم کرو کہ امانتوں کو ادا کریں۔ آپ دیکھیے پیغمبر اکرم قبل اس کے کہ اظہار اسلام کرتے ہو، لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دیتے، کون سا لقب مشہور تھا پیغمبر کا؟ صادق و امین۔ یعنی ابھی دین کو لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کیا، لیکن پورے کفار آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہو اور آپ امین بھی ہو۔ آپ اٹھا کر دیکھو، جنگ میں امانتوں کا خیال نہیں کیا جاتا، اس وقت بھی پیغمبر اکرم نے امانتوں کا خیال کیا ہے۔ جنگ فتح خیبر تھی، خیبر کے وقت ایک یہودی اپنی کچھ بھیڑ بکری لے جا رہا تھا، مسلمانوں کے لشکر پر بھوک کا عالم تھا، یہاں تک کہ وہ جانور بھی ذبح ہو رہے تھے جن کا کھانا مکروہ ہے، چونکہ کچھ موجود نہیں تھا۔ ایسے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ بکریاں جا رہی ہیں تو انہوں نے حملہ کیا اور اس سے چھیننا چاہا۔ پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس غیر مسلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ امانت ہے تو ان امانتوں کو لوٹاؤ، ان امانتوں کو لوٹاؤ۔ اہم اتنا ہے، آپ دیکھ لیجئے شب ہجرت کا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن غور فرمائیے شب ہجرت ایک چیز جو مولا متقیان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا علی وہ امانتیں جو میرے پاس رکھی ہیں کل صبح میں آپ کو لوٹانا ہے۔ یہ امانتیں کن کی رکھی ہوئی تھیں؟ مسلمانوں کی امانتیں تھیں؟ نہیں، کفار کی امانتیں تھیں، لیکن نہیں، امانت تو امانت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر حسینی معاشرہ ہے، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تم پر لازم اور ضروری مرہم بالصدق فی الحدیث واداء الامانہ، امانتوں کو ادا کریں۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں ومرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم،
عجیب خط ہے، خدا کی قسم ایک مرتبہ زندگی میں اس خط کو پڑھیے. میں تو مجلس میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ تنہائی میں مولا کے اس خط کو پڑھیے، اور کہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آپ کو چیک کروں، آپ اپنے آپ کو چیک کرو، دیکھو کہ یہ خط کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں مرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم، ہمارے چاہنے والوں سے حکم دو کہ وہ خاموش رہیں. وترک الجدال فیما لا یعنیہم، ان باتوں میں اپنے وقت کو خراب نہ کریں جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا. آپ دیکھ لیجئے زیادہ بولنے والا غلط بولتا ہے. اگر ہم خاموش نہ رہیں، یہ زبان بہت اہم چیز ہے. یہ زبان انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے، جنتی بھی بناتی ہے. خاموش رہنا، بعضوں کو لگتا ہے بولنا بہت ضروری ہے، جبکہ روایت میں چپ رہنا بھی عبادت ہے. روایت میں وارد ہوا ہے چپ رہنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اگر مجھے اچھی بات نہیں پتہ، اگر مجھے سچ بات نہیں پتہ تو میں چپ رہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آپ غور فرمائیے، یعنی ہمارے معاشرے سے مراد کلن اگر معاشرے کو دیکھا جائے، 4 آدمی اگر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، میں وہاں پہنچا، مجھے صحیح باتیں نہیں بھی پتہ ہیں، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں لوگوں میں کم نہ شمار کیا جاؤں، کہیں میری ویلیو کم نہ ہو جائے تو کچھ میں بھی بول دوں. کہا نہیں، یہ حق نہیں بنتا. مرہم بالسکوت، ہمارے چاہنے والوں سے کہو خاموش رہیں، یعنی جہاں ضروری ہو وہاں بولیں. ہر جگہ بولنا ہنر نہیں ہے. سکوت، زبان بہت اہم چیز ہے عزیزو، بہت اہم چیز ہے. بعض روایت میں جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان ہمارے جسم کے جتنے باڈی پارٹس ہیں ان سے پوچھتی ہے کیف انتم، کیسے ہو تم لوگ، کیف اصبحتم، کیا حال ہے تمہارا. تو یہ سب اس سے کہتے ہیں اگر آپ نے پورے دن ہمارا حال ٹھیک رکھا تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ حال بگاڑ سکتے ہو، آپ حال بنا سکتے ہو. حضرت فرماتے ہیں وَمُرْهُمْ بِالسُّکُوت، کہو ہمارے چاہنے والوں سے خاموش رہیں، نہ بولیں بے وجہ. خاموشی ہر جگہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بے وجہ کی باتیں نہ کریں، وگرنہ بعض جگہوں پہ خاموش رہنا بھی جرم ہے. بعض جگہوں پر خاموش رہنا بھی جرم ہے. آپ سب کو وہ مرحلہ یاد ہوگا جب مولا نے انس ابن مالک سے پوچھا انس تم روز غدیر نہیں تھے؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ مولا میں بوڑھا ہو گیا. اس وقت حضرت نے بددعا دی یہ جگہ خاموشی کی نہیں ہے، جہاں اظہار ولایت ہو، جہاں اظہار حق ہو، جہاں حق کو کچلا جا رہا ہو، جہاں حق کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں حق کو روندا جا رہا ہے، وہاں پر حسینی خاموش نہیں ہوتا. یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہر جگہ بے وقت بولتا بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ زبان ہمارے گناہوں کے انبار کو بہت زیادہ کر دے. حضرت فرماتے ہیں مرہم بالسکوت، انہیں کہو خاموش رہیں. وترک الجدال فیما لا یعنیہم، 4 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا حال دیکھیے، ایسا نہیں لگتا کہ آج ہی کے لیے خط آیا ہو. وترک الجدال فیما لا یعنیہم، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس کا میری زندگی میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. فلاں جگہ وہ بلڈنگ بن رہی، مجھ سے کیا مطلب؟ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ خدا کی قسم ان باتوں میں اپنا وقت صرف کیا جائے جو مجھ سے کنیکٹ ہو، جس کا میری زندگی میں فائدہ ہو. گھنٹوں بیٹھ کر، میں اپنے بچوں سے عرض کروں، گھنٹوں بیٹھ کر ہم نہ جانے کن کن وادیوں میں کھوئے رہتے ہیں، کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں. حضرت فرماتے ترک الجدال فیما لا یعنیہم، ان باتوں کو چھوڑیں جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں عجیب جملہ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُضَاوَرَةِ. دیکھو مولا آپ کی زندگی کو کتنا قریب لے جانا چاہ رہے ہیں حسینی زندگی کے. حضرت نے کیا فرمایا؟ ان لا یجلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دو. وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ، سچ بولو. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتوں کو ادا کرو. وَالسُّکُوت، خاموش رہو. ترک الجدال فیما لا یعنیہم، جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا اس کی گفتگو نہ کرو. اس کے بعد حضرت عظیم جملہ فرماتے ہیں وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُضَاوَرَةِ، ہمارے چاہنے والوں سے کہو
ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کریں، ایک دوسرے سے ملنے کو جایا کریں۔ آپ دیکھ لیجئے اس سوشل میڈیا کے دور نے ہمیں شاید میسج سے تو قریب کیا ہے لیکن دلوں سے کافی دور کر دیا ہے، ہم قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج ایک مدت ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جوان کہتے ہیں اگر ایک زمانہ ہو گیا پھوپھی کو دیکھے ہوئے، میں عام مومنین کی بات حضرت کر رہے ہیں، یہاں سگی پھوپھی کا دیدار کیے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فرمائے ان مومنین سے کہو ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کو جائیں۔ معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بعضوں کو لگتا ہے چونکہ ہمارا دماغ اس طرح سیٹ کیا گیا ہے نا کہ ہم میٹیریل دماغ کے لوگ ہو چکے ہیں، ہمیں ظاہری فائدہ دکھائی دینا چاہیے، نہیں دکھائی دیتا تو کہتے 4 گھنٹہ ان سے ملنے جائیں، کیا فائدہ ہے ہمارا؟ معلوم ہے کیا فائدہ ہے؟ اگر یقین کرتے ہو اہل بیت کی بات پر، مجھے یقین ہے کہ آپ یقین کرتے ہو چونکہ اس فرش مجلس پہ بیٹھے ہو، آپ یقین کرتے ہو۔ بعض روایت میں کہ جب ایک مومن کے دیدار کو تم نکلتے ہو تو 70 ملائکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے بھیجتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جنت مبارک ہو۔ ایک مومن کی زیارت کو اگر آپ نکلتے ہو۔ راوی نے پوچھا اے معصوم اگر یہ سفر کافی طولانی ہو، 1 سال لگ جائے پہنچنے میں اس زمانے میں، تو مولا نے فرمایا کہ اگر 1 سال بھی لگے تو یہ 70 ملائکہ 1 سال تک اس کے ساتھ رہتے۔ یہ مرحلہ ہے ایک مومن کی زیارت کو جانے کے لیے۔ آپ روایت دیکھو، روایت میں ملتا ہے جب پہلا قدم تم بڑھاتے ہو، 1 قدم مومن کے گھر کی جانب جب تم بڑھاتے ہو تو 1 نیکی تمہارے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہے، 1 برائی ختم کر دی جاتی ہے، 1 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس عظیم نعمت سے کس قدر دور ہو گئے۔ حضرت فرمانے وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُوَاوَرَةِ، ان سے کہو ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھیں، انسیت لیں۔ آپ دیکھیے یہ دوریوں نے بہت کچھ خراب کیا ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو تھوڑا چیک کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ واقعاً ہم امام کی فرمائش کے مطابق کتنا زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ، ایک دوسرے سے ملنے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت کا جملہ عجیب ہے فَإِنَّا وَالِكْ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، اگر یہ سارا کام تم نے کیا تو تم ہم سے قریب ہو۔ فَإِنَّ وَالِكْ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، آپ نے دیکھا ہے جب مشہد جاتے ہیں ہم لوگ تو مولا کی زری پر کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنا مجمع ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اگر ایک مرتبہ حضرت کی زری چومنے کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنا شدید مجمع ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے نمبر آ پاتا ہے۔ بہرکیف ہر آدمی عقیدت یہ ہوتی ہے کہ مولا کی زری کو چومے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم سے قریب ہونا چاہتے ہو، ہم سے نزدیکی بنانا چاہتے ہو، ہمارے قریبی کہلانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، شیطان کو اپنے آپ پر مسلط نہ ہونے دو، سچ بولو، جدال نہ کرو، سکوت اختیار کرو، امانتوں کو ادا کرو اور مومنین ایک دوسرے سے ملنے کو جائیں۔ فَإِنَّ وَالِكْ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں ہم سے قریب کر دے گی۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، میں نے بہت آسانی سے یہ خط آپ کے حضور میں پڑھا اور بہت ہی شارٹ کر کے پڑھا تاکہ آپ کی خدمت میں یہ پیغام آپ کے مولا کا پہنچا سکوں، چونکہ آپ کے دل آمادہ ہیں، ماہ محرم چل رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا سرکار سید الشہداء پر گری